کیا پڑھا؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. ارشاد خداوندی ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جس کو عزت چاہیے تو پوری عزت اللہ کے پاس ہے. جس کو بھی عزت چاہیے، جو چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، تو پوری عزت اللہ کے پاس ہے. من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے چاہتا رہے گا قیامت تک، تو پوری عزت کا مالک اللہ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف چڑھتا ہے کلم طیب. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح کو لے کر جاتا ہے. ہو کا عمل جو کلمہ طیب ہے اس کو لے کے جاتا ہے اوپر. کس کو؟ عمل صالح کو، کلمہ طیب. اب دیکھیں یہ میں نے کیا کہ میں اب کبھی بھی میں آپ کو یہ نہیں کہا اپنے بزرگوں سے یا نوجوانوں کو کہ آپ بات میں یہ نہیں ہے کہ عبدالحکیم پڑھ رہا ہے. نہیں، آپ دیکھیں جا کر تفاسیر میں، مختلف تفاسیر میں دیکھیں کہ عبدالحکیم نے جو کہا ہے، جو پڑھا ہے، آدھا گھنٹے کا ٹائم دین کو بھی دیا کرو. جو چاہتا ہے عزت تو پوری عزت کا مالک اللہ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف بلند ہوتا ہے کلم طیب. کلمتن، کلمتین، کلم. کلم جمع ہے کلمے کا. بھائی گھبرا تو نہیں کہ میرے دوستو؟ کلم جمع ہے کلمتن کا، اور جمع میں کم از کم 3 جملے ہونے چاہیے. کم از کم 3 جملے چاہیے. کلم طیب، اور تینوں اجزاء طیب ہونے چاہیے. تینوں اجزاء طیب ہونے چاہیے. یہ تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے، مولویوں کے پاس بھی بھیجو کو عبدالحکیم نے پڑھا ہے، کہیں غلطی تو نہیں کہ گرامر کی. الیہ یصعد الکلم طیب، اس کے پاس بلند ہوتا ہے کلم طیب. کلم جمع ہے کلمتن کا. کلمتن، کلمتین تثنیہ کا صیغہ. کلم جمع ہے، یعنی کم از کم کلمے کے 3 اجزاء ہونے چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ تینوں طیب ہوں. مشکل بات یہ ہے کہ تینوں طیب ہوں. والعمل الصالح یرفعہ، کیونکہ عمل صالح کو لے کے جاتا ہے کلمہ طیب. اب میں نے کیا کہ جو تفسیر چھپی وہاں سے سعودی عربیہ سے، تو شبیر احمد عثمانی نے بھی لکھا، رات جا کر دیکھنا، کہ کلمہ طیب تو وہ ہے جو خود جاتا ہے خدا کے پاس، لیکن عمل صالح محتاج ہے کلمہ طیب کا. اب پتا چلا کہ اگر کلمہ صحیح ہے تو ہمارے اعمال صالح بھی اوپر آ جائیں گے، اور اگر کلمہ غلط، اگر کلمہ غلط تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیب، اگر کلمہ طیب غلط ہے تو پھر اللہ کے بارگاہ میں یہ اعمال صالح نہیں جائیں گے. لیکن کلمہ طیب ہونا چاہیے. تھوڑا سا سوچنے پر آپ کو مجبور کرتا ہوں، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. یعنی ہم ایک آیت پر زور دیتے ہیں، ایک بھائی یہ جو قرآن میں ہے، بھائی یہ قرآن میں نے کیا تھا آپ کو پتا ہوگا ایبٹ روڈ میں، کہ قرآن حکیم میں 30 آیتیں ہیں شفاعت کی، جس میں 15 نفی ہیں، 15 اثبات پر ہیں. تو آپ کس پر عمل کریں؟ کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے. اگر وہ ایک مرتبہ فرض کرو میں پروفیسر ہوں، اور پروفیسر بھی اکاؤنٹنسی کا ہوں، دیکھیں میں 99 مرتبہ کہوں، میں 99 مرتبہ کہوں،
کہ میرے سوا کوئی اکاؤنٹنسی نہیں جانتا، میرے سوا کوئی ایڈوانس اکاؤنٹنسی نہیں جانتا۔ 99 میں نے نفی کی کہ میرے سوا کوئی ایڈوانس اکاؤنٹنسی نہیں جانتا، لیکن اگر ایک مرتبہ کہوں ہاں میرے ساتھ میرا یہ شاگرد بھی جانتا تو وہ 99 میں 99 میں اس بات ہوگی، نفی نہیں ہوگی۔ اب اللہ قادر مطلق ہے، اس نے کہا 15 مرتبہ، اس کے بعد 15 مرتبہ کہا کہ ہاں اور بھی شفاعت کے مالک ہیں، تو پتا چلا کہ پھر 30 میں اس بات ماننا پڑے گا۔ تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ میں پوری عزت کا مالک میں ہوں، جس کو عزت چاہیے تو میری طرف آئے۔ پھر اللہ نے ساتھ فرمایا سورۃ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میں سمجھا خدا کی قسم صرف ترجمہ سن کر مستی آ جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کے لیے، رسولوں کے لیے نہیں۔ عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اس کے رسول کے لیے، والمومنین اور عزت ہے مومنین کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن یہ بات منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مشرکوں کو نہیں کہا۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا نوجوانوں، یہ نعرہ حیدری، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ بات مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات کافروں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ پتا چلا منافق کہتا ہی اسے ہے جس کو نہ رسول کی عزت کا پتا، نہ اللہ کی عزت کا پتا، نہ مومنین کی عزت کا پتا۔ ارے جو مومن کی عزت کو نہیں جانتے وہ امیر المومن کی عزت کو کیسے جانیں گے؟ تو آپ مومن کی عزت کو کیا؟ اب قبلہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سارے انبیاء عزت کے مالک نہیں؟ آدم عزت کا مالک نہیں؟ ابراہیم عزت کا مالک نہیں ہے نا؟ تو ان کا اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ بھائی رسول کو ذکر کرتے الگ کرتے اور پھر فرماتے ورسلہ، رسول ہی کہتا پھر رسول ہی کہتا اور رسول بھی عزت کے مالک ہیں۔ تو تمام مسلمان بھائی اس پر بات پر متفق ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین میں شامل ہیں۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، تمام انبیاء مودودی سمیت، مودودی نے بھی لکھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین میں شامل ہیں۔ اللہ نے رسول کی الگ بیان کی عزت، اپنی عزت الگ، رسول کی الگ اور انبیاء کی الگ۔ یعنی رسول نے بتایا کہ سارے نبی عزت میں رسول جیسے نہیں شامل ہیں۔ تو اب امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے جو آدم تسلیم کرے کہ میرا امیر ہے، ابراہیم تسلیم کرے کہ میرا امیر ہے، عیسیٰ تسلیم کرے کہ میرا امیر ہے۔ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کیا کہ اللہ نے عزت کو تقسیم کیا۔ بھائی ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا اللہ کی عزت کا؟ ہمارے سامنے آئے تو عزت کرے نا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سامنے نہیں آؤں گا۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو، اللہ کے رسول کے آگے۔ یا اللہ یہ دنیا پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ اللہ دیکھنے میں آئے گا، تو دیکھنے میں ہی نہیں آتا۔ یہ اپنے
نے کیوں کہا دیا کہ میرے اور میرے رسول کے آگے مت ہو، کیونکہ میں سمیع ہوں علیم ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والے، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند مت کرو، اور جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو میرے رسول کے آگے زور سے بات مت کرو، میرے رسول کے آگے زور سے بات مت کرو، میرا رسول تمہارا دوست نہیں ہے۔ جس طرح تم ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے محفل میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو میرے رسول سے کے سامنے ایسے زور سے بات مت کرو۔ اگر تم نے کیا تو مجھے تمہاری عبادتوں کی پرواہ نہیں۔ انتابت اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے تمام اعمال کو رائگان بنا دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب تمام مسلمان بھائیوں کے، کیونکہ میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، سب تمام مسلمانوں کے جا کر مسجدوں میں سر پر قرآن رکھو کہ یہ کون تھے۔ نام ہے میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، یہ کون تھے جو رسول کے سامنے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور اللہ نے منع کیا کہ میرے رسول کے سامنے اونچی آواز مت کرو، کیونکہ میں نے تمہارے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا۔ اللہ نے کہا عبداللہ میں نے اپنی ذات کو رسول کے ذات کے ساتھ اسی لیے ملایا ہے کہ اگر کوئی تعظیم میری کرے تو میرے رسول کی کرے۔ رسول کی تعظیم میری تعظیم ہے، جو رسول کی عزت نہیں کرتا سمجھے کہ وہ میری عزت نہیں کرتا، جو رسول کے سامنے زور سے بات کرے۔ اب مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر تو پوچھو کہ کس نے زور سے بات کی تھی؟ تو جب اس کے اعمال نہ رہے تو وہ تمہیں قیامت میں کیا دے گا؟ جب اس کے پاس ہی اعمال نہیں ہے تو وہ قیامت میں تمہیں کیا دے گا؟ لیکن قرآن اللہ نے صرف ہستیاں نہیں، آل محمد نہیں، اللہ نے پھر ارشاد فرمایا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ نور میں، اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ نور میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں میں نے نور کو نازل کیا ہے۔ سمجھے کارو نوجوانوں، جیسے سنے تقریر میری ٹیپ ہو رہے، ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں اللہ نے نور کو نازل کیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کی عزت کی جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کی عزت کی جائے۔ اللہ نے کہا ہے گھروں کی عزت، گھروں کی عزت۔ یہ وہ گھر ہے جہاں صبح اور شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ ہے کوئی ایسی تفسیر جس میں یہ نہ ہو؟ جتنے تفاسیر سب میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تفسیر در منصور کا، جلال الدین سیوطی کا، اور کون کھڑا ہو گیا؟ معتبر صحابی، رسول کا فادر ان لا، وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ پھر کہا انبیاء کے گھر، پھر فرمایا وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، اور پھر کہا وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، اور کہا یہ علی اور فاطمہ کا گھر میں شامل ہے، یہ علی اور فاطمہ کا گھر اس میں شامل ہے۔ قال نعم ومن فاضلها، اے میرے فادر اللہ، ہاں علی اور فاطمہ کا گھر شامل ہے، لیکن علی اور فاطمہ کا گھر تمام گھروں سے افضل ہے۔ ارے بیت کی عزت کرو، بیت کی عزت کرو، بیت کی عزت کرو، بیت کی عزت کرو، بیت کی۔ جب بیت کی عزت واجب ہے تو اہل بیت کی عزت کیسے واجب نہیں؟ جب بیت کی عزت بنا رہا ہے
جو اکثر مقصد ہے میرے دوستو، ان کے گھروں کی عزت واجب ہے، ان کے گھروں کی عزت۔ ایمان سے بتاؤ، جہاں صبح اور شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ کس کے گھر ہیں؟ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ امام رضا کے روزے پر جاؤ، یہ امام رضا کا گھر ہے۔ کربلا جاؤ، یہ حسین کا گھر ہے، عباس کا گھر ہے۔ مدینے جاؤ، رسول کا گھر ہے، فاطمہ کا گھر ہے۔ جہاں یہ آرام کر رہے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، ان کے گھر ہیں۔ اب جو گھر کی بے عزتی کرے، جو گھر کی توہین کرے، وہ اللہ کی نظر میں مومنی نہیں ہے۔ جو گھر کی عزت نہیں، کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ علی کے گھر کی عزت کس نے نہیں کی، بطول کے گھر کی توہین کس نے کی، یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول زور سے رونے لگے، تو صحابہ کرام آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو رسول جناب ابو طالب کے جنازے پر آئے اور دیہا چاچا دیکھ رہے ہو، چاچا دیکھ رہے ہو، یہ مجھے رونے سے منع کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے دوستو، میں کہا جتنی کتاب چاہیں میں دکھانے کے، چاچا دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یعنی جناب ابو طالب کو موت نہیں آئی، وہ زندہ ہے۔ چاچا دیکھ رہے ہو، یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کر رہے ہیں۔ بس فیصلہ ہی ختم ہو گیا۔ رو رہا تھا رسول، رو رہا تھا رسول، منع کرنے والے تھے صحابی۔ اب جو رونے سے منع کرے، سمجھنا اس کا رسول سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، سمجھ جاتا رہا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ یہ کیا کر کے یا رسول اللہ، اے چچا یہ مجھے روک رہے ہیں۔ چچا میں تو آپ کی آنکھوں کا نور ہوں اور میں تو آپ کی جسم کی روح ہوں۔ میرے پڑھے لکھے حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، لاہور کا مجمع علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ملتان میں 3 مجلسیں پڑھی، لیکن لاہور کے منہ میں کی میں نے تعریف کی کہ آؤ تمہیں گرمی میں جو ہے مجلس جو ہے پڑھتا ہوں، گرمی میں مجلس تو تم بھاگ جاتے ہو۔ میں کہا لاہور میں، لاہور کا مومن دیکھو، چچا دیکھ رہے ہو، یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کر رہے، اور چچا میں تو آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے جسم کا روح ہوں۔ ایمان سے بتاؤ نوجوانوں، جس کے آنکھوں کا نور رسول ہو، وہاں گمراہی کا اندھیرا کیسا؟ ارے روح تو وہ ہے جس پر جسم کے زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پتا چلا جب تک رسول ہے تب تک ابو طالب کا نام رہے گا، تب تک ابو طالب کا نام ہے۔ یہی میں کر رہا تھا کہ مسلمان جو آج کل تڑپ رہے ہیں، یہ اسی لیے 10 سال اور تو اگر گھر گھر سے علی کی آواز نہ ہے، میں نے پہلے کہا تھا، آج سے 10-15 سال پہلے کہا تھا کہ 25 سال کے بعد دیکھنا ہر گھر میں، ہر گھر میں، ہر گھر میں علی علی ہوگی۔ مجھے بات صرف اسی پر کرنی ہے، مجھے آپ کو تکلیف ذہنی اسی لیے دینی ہے آپ کو یہ کہ الیہ یصعد الکلم طیب والعمل صالح یرفع، یعنی اگر کلمہ طیب صحیح تو عمل اللہ کی بارگاہ میں، اگر کلمہ طیب صحیح نہیں تو پھر اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ عمل صالح کو اٹھا جاتا ہے کلمہ طیب۔ کلمہ طیب جو ہے کلمتن، کلمتین، کلم، کم از کم 3 اجزاء، لیکن تینوں طیب ہوں۔ پورے قرآن میں کوئی لفظ کلمتین مجھے دکھائے، میں مذہب چھوڑ دوں۔ پورے
قرآن میں کوئی لفظ شہادتین دکھائے میں مذہب چھوڑ دوں. شہادتین بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے کس طرح ہمیں مسلمانوں کو پھنسایا ہے. سورۃ معاد میں ارشاد ہوا والذین ھم بشہادات قائمون. مومن وہ ہے جو شہادات پر قائم ہے. والذین ھم علی صلاتہم یحافظون. یہ وہی مومن ہے جو نماز کے محافظ ہیں. پہلے اصول کی بات کی پھر فروع کی. یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اصول بتایا کہ مومن وہ جو شہادات پر قائم ہے. اب شہادتیں دونوں شہادتیں لیکن باتوں کو تینوں طیب ہوں. تم نے کہا لا الہ الا اللہ ہم نے مانا. تم نے کہا محمد رسول اللہ ساری کائنات نے مانا. لیکن تیسرا جز بھی تو پڑھو. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ علی ولی اللہ پڑھو لیکن پڑھنا ہے کسی اور کا نام لو. زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں. میں خود شرم آئے گی کہ یہ طیب نہیں ہے. نعرہ حیدری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. تقریر میری ٹیپ ہو رہی. کھل کر بات کرو. میں نے کہا میں مفتی نہیں ہوں, میں مجتہد نہیں ہوں, میں بات کر رہا ہوں. میرے دوستو یہ کیا بات ہے؟ اگر میں کہوں گا ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے. یہ ساری پیٹ کی باتیں. ہمارا کوئی آیت اللہ علی ولی اللہ کا مخالف نہیں. یہ ساری یہاں سے جاتا. مجھے قسم علی کی عزت کی کہ میں یہاں سے جو جاتا ہوں کسی سے ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ تمہارے مولوی آتے ہیں یہاں کہ صحیح ہمارے علی ولی اللہ پر جھگڑے ہوتے ہیں. تو کیا جھگڑے کی وجہ سے ہم اپنے علی کو چھوڑ دیں؟ یہ ہمیں علی سستا تو نہیں ملا. علی ایسی ذات تو نہیں جو سستی ملی. دیکھو اللہ نے سب سے پہلے دیکھو قرآن میں پہلے تو حدیث قدسی ہے جس کو تمام مسلمان بھائی نے لکھا. کنت کنزن مخفیہ. میں مخفی خزانہ تھا. میں مخفی خزانہ تھا ہوں نہیں. مخفی خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف. پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت نور محمد و آل محمد بمشیتی و ارادتی. پھر میں نے اپنے مشیت سے نور محمد و آل محمد کو پیدا کیا. یعنی جس چیز سے میں نے یہ کیا تو آئے تو لاش ہے لیکن جہاں سے رسول آیا وہاں سے آل رسول آئی. اللہ رب میں نے مشیت سے اپنے مشیت سے ان کو پیدا کیا ہے. مشیت سے. اب جو مشیت سے پیدا ہوں گے جو ارادت گرمی ہو گئی. توجہ چاہ رہا ہوں کل میں سویرے بھی پڑھوں گا اور زیادہ زحمت بھی دوں گا لیکن 2-3 جملے میرے سنیں. اگر لائٹ نہیں بھی آ گئی تو کوئی پرواہ نہیں. کیا اللہ نے کہا کنت کنزن مخفیہ. میں مخفی خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد و آل محمد بمشیتی و ارادتی. پھر میں نے نور محمد اور آل محمد کو پیدا کیا اپنی مشیت سے اپنے. اگر کوئی آل محمد کا فرد کہے کہ انا مشیت اللہ انا ارادت اللہ تو اعتراض نہ کرنا. میں نے بڑا جواب کر دیا نعرہ حیدری. پھر اگر کوئی اعتراض نہ کرے کوئی آل محمد کا فرض کرے کہ انا مشیت اللہ انا ارادت اللہ میں اللہ کی مشیت ہوں میں اللہ کا ارادہ ہوں. یعنی اللہ نے محمد اور آل محمد کو پیدا کیا تاکہ وہ پہچانا جائے. تو پھر ہم گناہگاروں کو کیوں پیدا کیا؟ ہماری کون سی ضرورت تھی؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جلدی کر میرے بھائی. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا دیا کہ میں نے مشیت سے پیدا کیا ان کو تاکہ میں پہچانا جاؤں.
تو ہم گنہگاروں کو کیوں پیدا کیا؟ ہماری ضرورت کیا تھی؟ آواز ہے عبدالحکیم، میں نے رسول اللہ علیہ رسول کو پیدا کیا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں، اور میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ ان کو پہچانو۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری، میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ ان کو پہچانو، اگر تم نے ان کو نہیں پہچانا تو تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ اور جو پارلیمنٹ میں اعلان کر، توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے لیکن ٹیپ ہو رہی تمام مسلمان بھائی کے لیے، سب سے پہلے اللہ نے اعلان کیا فرشتوں میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ، عجیب انداز سے بھائی شبیر سے عجیب کلر صاحب بیٹھے ہوئے، عجیب بات جو میں کر رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین